اس کی تار ہل گئی ہوگی کہ وہ پچھلے جوڑ میں وہیں سے دیکھ لیں
میرے معزز محترم و محترم علماء اہل سنت، سامعین و کرام و محترم، آج کا یہ جمعہ مبارک میں آئی اور رحمت بنی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے مصغیر ہم سب یہاں جامع مسجد مدینہ کے اندر بیانات، تقریر اور بات سننے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج کا یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حسب و نصب علی رسول حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں کہ چند باتیں عرض کروں گا۔ دعائیں اللہ کریم اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارے کی تلاوت بندہ ناچیز نے کی۔ اللہ نے فرمایا الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ آخرت کا خوف ہے۔ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، نیک عمل کیے، ان کی پہچان یہ ہے، یعنی کہ وہ خوف والے بڑی ذمہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وہ لوگ وکانوا یتقون جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ فرمایا لہم البشریٰ، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل، فرمایا کائنات کے ہر بندے کا جملہ، کلام، گفتگو غلط ہو سکتی ہے، ہر بندے کی تحریر غلط ہو سکتی ہے اور ہر بندے کے کلام میں خطا ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ کلام ہے جو عرش والے رب کا کلام ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم اور مصطفیٰ مدینے والے کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جس کے اندر قیامت تو آ سکتی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین و آسمان یکساں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام کا ایک لفظ بھی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے ولیوں کی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ اس کائنات کے اندر ہر بندے کو ہر چیز سے خوف ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ کرتا ہوں، انسان سے مضبوط ترین اور چٹان جیسو وہ پتھر ہے، اور پتھر کو بھی خوف ہے کہ میرے اوپر اگر آری کا، بلیڈ کا، مشین کا حملہ ہو گیا تو میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو کسی نہ کسی کا خوف ہے۔ اس کائنات کے اندر جو آیا وہ خوف میں مبتلا ہے، ازمائش میں مبتلا ہے۔ فرمایا کوئی کسی کے خوف میں، کوئی کسی کے ڈر میں، اگر پتھر ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑا خوف طاری ہے، لرزہ طاری ہے، اس کے دل میں کیا
گرا نہ دے۔ اب توجہ ہوگا کہ مالک کو بھی خوف ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مالک کو بھی یعنی انسان کو بھی خوف ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں میرے کو موت نہ آ جائے، کہیں موت کے شکنجے میں نہ آ جاؤں۔ تو اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے یا اللہ اس آیات سے کیا معلوم ہوا؟ الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ کے ولی پر نہ یہ پانچوں جو مثالیں دی ہیں، نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، مولا دنیا میں ہر چیز کا کسی نہ کسی کو خوف ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے ولی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ان دو چیزوں کی برکت سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی میں دو مقام ہیں، دو چیزیں ہیں جو نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ دنیا کے امیر کا خوف ہے، نہ آگ کا خوف ہے، نہ موت کا خوف ہے، نہ پانی کا خوف ہے۔ اللہ کے ولی کو لا خوف، کوئی خوف نہیں، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ تو فرمایا اس کے اندر سے دو چیزیں ہیں جو بے جھجک ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی کا خوف ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ فرمایا وہ بے خوف ہو کے بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اللہ کا جذبہ، اللہ کی زیارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس ولی کے دل میں ہے، ادھر پیار مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ ولی کے اوپر خوف کیسے ختم ہوا؟ اللہ نے واضح فرما دیا، وہ ولی دنیا دار نہیں، اس لیے اس کو خوف، ولی کے دل میں جا اللہ کا پیار ہے، جا مدینے والے مصطفیٰ کا پیار ہے۔ ولی جو ولی بنا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا سجن ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ فرمایا کہ ولی ولی ہوتا ہے، بت بت ہوتا ہے۔ ولی جب دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے، ولی جب دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے، بت جب دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے۔ ولی جب دکھائے تو کرامت دکھائے، بت جب دکھائے تو جسامت دکھائے۔ وہ ولی پر اللہ کی رحمت ہے، بت پر خدا کی لعنت ہے۔ فرمایا کہ ولی اللہ کا دوست ہے، بت خدا کا دشمن ہے۔ اللہ نے ولی اور بت کی یہ وضاحت فرمائی، وہ دنیا کے سارے بت ہیں، جو اللہ کا ولی ہے اس کے دل میں صرف پیار ہے رسول اللہ کا یا محمد کے رب کا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر یہ پیار رکھا۔ اب یہ دو چیزیں کیسے ملیں گی؟ یعنی اللہ کی زیارت، اللہ کا قرب اور رسول اللہ کا عشق کہاں سے ملے گا؟ فرمائے یہ اللہ کے ولی کی نظر سے ملتا ہے، مرشد کامل سے ملتا ہے۔ فرمایا جب تک مرشد کامل کی نظر نہ ہو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جتنے ولیوں نے عبادتیں کی، علم پڑھا، تمام مراتب حاصل کیے، حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس خیرات کے اندر رہ کر اللہ کے درویش کی تلاش کی، مرشد کی تلاش کی، مرشد کی تلاش میں نکلے تو جناب والا آج جس ولی کی نظر سے دنیا سے خوف ختم ہو سکتا ہے، جس ولی کی نظر سے دنیا کے اندر بندے کا خوف ختم ہو سکتا ہے، اور جس ولی کی نظر سے بندے کے سینے میں عرش والے رب کا، مدینے والے مصطفیٰ کا پیار جمع ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں میں آج ہندوستان کے، فرمایا کہ ولیوں کے سردار، ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو خواجہ غریب نواز سید حسنی اور حسینی ہیں جو اولاد
فرمایا کہ تو یہ آپ کے والد محترم ہیں۔ غیاث الدین فرماتے ہیں جیسے میں حجرے میں گیا اور حضور خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ موجود ہے، تو کمرہ روشن ہے، کوئی چراغ کا سبب نہیں، کوئی چراغ کا اہتمام نہیں، لیکن میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا یہ چراغ کہاں سے، روشنیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک تو یہ فرمایا کہ سر پہ لا الہ کی آوازیں آ رہی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، فرمایا دنیا کے اندر تو اور میں کائنات کا ہر بندہ پہلے اذان سنتا ہے پیدا ہوتے ہی، پھر اپنے امام سے یا باپ سے یا بھائی سے کلمہ سنتا ہے، شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا خواجہ معین الدین وہ ہے ابھی اذان ہی نہیں سنی، دنیا میں نہیں آئے، کلمہ اپنی ماں کے پیٹ میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ماں کے شبیہ رسول آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے پوچھا یہ کلمہ کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا مجھے بھی معلوم نہیں، ہاں جب سے یہ اللہ کا اور یہ پیارا بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے اور میں کبھی اللہ کے ولیوں کی زیارت کرتی ہوں، کبھی نبیوں کی زیارت کرتی ہوں، کبھی کوئی آ کر مبارکباد دیتا ہے، کبھی کوئی آ کر میرے کو مبارکباد دیتا ہے، ہر وقت میرے کمرے کے چاروں کونوں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ فرمایا یہ آوازیں سنتی ہوں، یہ آوازیں ماں کے پیٹ سے خواجہ معین الدین پڑھ رہی ہے، اور جب حضرت خواجہ کی ولادت ہوئی تو فرمایا پورا شہر روشن ہو گیا، کیوں پورا روشن ہو؟ جس کے آنے سے نانے کے مقدس ولادت سے پورا مکہ روشن ہو گیا، تو پھر نواسے کے آنے سے فرمایا کہ حضرت غیاث الدین کا گھر کیوں نہ روشن ہوگا؟ تو فرمایا کیونکہ اس لیے یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا نواسا ہے، حسن اور حسین کا پوتا ہے، تو فرمایا حسنی اور حسینی سید ہے حضرت خواجہ معین الدین۔ تو فرمایا کہ آپ کی 15 سال کی عمر ہو گئی، آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور لوگ یتیم کہنے لگے، اس لیے کہ فقہ اور شرع کے اندر جو بچہ سن بلوغت کو نہ پہنچے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور جو بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے وہ یتیم نہیں، یہاں تک کہ تیرے اور میرے آقا بھی یتیم پیدا ہوئے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غربت کی نگاہ سے، بے بسی کی نگاہ سے ہم یتیم کہیں تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس لیے یتیم کا لفظ اس لیے دیا گیا اگر تمہارا بھائی دنیا میں چلا گیا، بھانجیاں بھتیجے چھوٹے ہیں، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 2 سال کا ہے، بھائی جوان چلا گیا، بھائی کی اولاد یتیم ہو گئی، تو نبی پاک نے فضیلت فرمائی، کیونکہ عرش والا مالک پالنے والا بھیجنے والا حفاظت فرمانے والا مصطفیٰ کیا ہے، فرمایا اس لیے جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس لیے کہ آقا کی سنت ہے یتیموں سے پیار کرنا، فرمایا میری امت کو اپنے بھتیجوں سے پیار مل جائے، میری امت کو بھانجوں سے پیار مل جائے، کیونکہ جب بھانجا معصوم ہو، یتیم ہو، سرکار کی سنت ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور پیار سے دیکھنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا اور پیار سے دیکھنا سرکار کی سنت ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کو یتیم کی نظر سے دیکھنا مصطفیٰ کی پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اللہ کو یہ ادا پسند آئی، تو یہ تو حکمت خدا تھی، کل کو میرے محبوب پر اس کا باپ یہ نہ کہے کہ محمد میں نے تجھے پالا ہے، ماں یہ نہ کہے کہ اے بیٹا میں نے تجھے پالا ہے، اللہ کو یہ فرمایا پسند نہ آیا، تو اللہ نے ماں اور باپ کا مصطفیٰ کے سن بلوغت سے پہلے اٹھا لیا، اس لیے کہ فرمایا میرے مصطفیٰ پہ کوئی اشارہ نہ کرے، اور مصطفیٰ کو خدا پالنے والا ہے، اور مصطفیٰ
ہاتھ رکھا اور سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ کریم اتنے ہاتھ رکھنے والے کے اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ کریم اس جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اتنے درجے بلند کر دے گا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری آپ کو غریب نواز کا لقب کہاں سے ملا؟ تو یہ غریبوں سے محبت کرنے والے، غریبوں سے پیار کرنے والے، عید کا دن ہے اور ہر بندہ عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہے، عید نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے گھر سے ماں نے سرما بھی لگایا، خوبصورت کپڑے بھی پہنائے، زلفوں کو کنگا بھی کیا، کپڑے پہنا کر عیدگاہ کی طرف الوداع کرتی ہیں۔ جب یہ خواجہ غریب نواز عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، کیا دیکھتے ہیں راستے میں ایک بچہ ہے جو آنکھوں سے نبیلا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سر پہ فرمایا غبار ہے اور حال پہ حال ہے، فرمایا تو وہ روتا ہوا خواجہ غریب نواز، ہر بندہ وہ یتیم بچہ ہر بندے کو آواز دیتا ہے، آج کوئی ہے، فرمایا کہ یا اللہ آج میرا باپ ہوتا میری انگلی پکڑ کے چلتا عیدگاہ میں، آج میرا بھائی ہوتا تو میری انگلی پکڑ کے چلتا، آج میرا کوئی وارث ہوتا میرے کو نئے کپڑے پہناتا۔ فرمایا کہ نہ میرا باپ، نہ بھائی، نہ میرا کوئی کفالت کرنے والا امیر، نہ گھر کا سر، میں ایک یتیم ہوں اور آنکھوں سے نبینا ہوں۔ تو چلتے چلتے خواجہ کی نظر پڑی کنارے پہ ایک معصوم بچہ رو رہا ہے، اس کی فریاد دل پہ لگی، اس لیے کہ آل رسول وہ ہوتا ہے کسی کو روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، کیونکہ آل رسول سخی بھی ہوتا ہے، آل رسول نرم دل والا بھی ہوتا ہے۔ تو پورے شہر کے لوگوں نے انگور کر دیا، کسی نے نہ دیکھا۔ جب خواجہ کی باری آئی تو خواجہ گزرنے لگے، جا کر پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آؤ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی عمر 15 سال کی ہے خواجہ صاحب کی، یعنی بچپن کے عالم میں۔ تو جب جا کر پوچھا وہ بچہ کہنے لگا میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، تو آج کنارے پہ اس لیے رو رہا ہوں۔ اور سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں اور اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو آپ خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا میرا بھائی رو نہیں، فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ نے تیرے کو سنبھالنے کے لیے مجھ فقیر کو بھیج دیا ہے۔ فرمایا گھبرا نہیں، تھوڑی دیر میں تیرے کو باپ بھی مل جائے، تیرے کو بھائی بھی مل جائے گا، تیرے کو ماں بھی مل جائے گی۔ اس بچے کو لیا، خرامہ عیدگاہ کی طرف نہیں چلے، جزاک اللہ خیرا، واپس گھر کی طرف گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا عید نماز پڑھ کے آگے ہو؟ اماں حضور عید کی نماز نہیں پڑھی، لیکن آج قیامت تک اپنے نانا مصطفیٰ کی سنت ادا کر کے آ گیا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر نبی پاک کا بھی ایک واقعہ سامنے آتا ہے، جو یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے تو حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ بچہ رو رہا ہے، فرمایا کہ میں حسین کا ساتھی تھا اور حسین کے ساتھ کھیلتا تھا اور حسین میرا دوست تھا، اس لیے کہ آج نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ تو نبی پاک نے اس یتیم بچے کو گھر پہ جا کر کہا تو کپڑے چینج کرائے، سرما لگایا، پوشاک پہنائی، تو فرمایا
میں تیرا بھائی ہوں. تو فرمایا ان کی تیاری کرا کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو غیب سے آواز آئی. تو یہ آواز کیا تھی؟ فرمایا کہ اے غریب نواز، تو نے میرے محبوب کی سنت کو عمل کیا، میں نے قیامت تک غریب کا لقب تیرے نام کے ساتھ ہر عام و خاص منبر رسول پہ نہ لوں تو مجھے بھی محمد کا خدا نہ کہنا، مجھے بھی محمد کا مصطفیٰ نہ کہنا. تو فرمایا یہ آواز غیب سے خدا نے دی تھی، خدا کی آوازیں تھی. یہ لقب کسی مرشد نے نہیں دیا غریب کا، یہ لقب عرش والا خود خدا دے رہا ہے، عرش والا خود رب ذوالجلال دے رہا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب نے یہ آپ کو لقب ملا غریب. تو آپ اپنے علم و عمل سخاوت کرنے کے بعد اپنے مرشد کی تلاش میں آپ کے مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بیعت ہوئے اور مرشد نے فرمایا کہ بیٹا تیاری کرو، آج میں چل کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے وہاں دعا مانگتا ہوں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہاں دعا مانگتا ہوں. فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا قرآن ہوگا، کسی کی شفاعت کرنے والا اس کا ایمان ہوگا، اور کسی کی شفاعت کرنے والا اس کا عمل ہوگا. تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مکے کے خانہ کعبہ کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی، مولا ساری زندگی میں ایک ہی مرید تیار کر چکا ہوں اور اس مریض کو لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوں، میں نے اسے قبول کیا ہے اپنی نوکری کے لیے، خدمت کے لیے. اور یہ خواجہ غریب نواز یعنی خواجہ حسن اور حسینی سید ہے، میں بھی اسے قبول کرتا ہوں. خانہ کعبہ سے غیب سے آواز آئی، اے عثمان اگر تو اس کو قبول کرتا ہے تو میں بھی خدا قبول کرتا ہوں، میں بھی خدا قبول کرتا ہوں. تو حضرت خواجہ یعنی وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں جن کو غیب سے آواز غریب کا لقب دینے والی خدا کی ذات ہے. اور کعبہ کی آواز آئی، کیا ہے میرا ولی، تو نے میرے بندے سے پیار کیا، اس کو قبول کیا. فرمایا کہ میری بارگاہ میں لایا، میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. تو وہاں سے سفر روانہ ہو مدینہ کی طرف. جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو سید آل رسول ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی کو لے کر حاضر ہوئے، وہاں بھی جا کر درود و سلام پڑھا. سلام پڑھنے کے بعد آپ کی حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بھی قبول فرمائیں. روزہ رسول سے آواز آئی تو فرمایا کہ میں نے خواجہ معین الدین کو اپنی محبت میں قبول کر لیا ہے. تو روایت کے اندر لکھتے ہیں 6 مہینے تک خواجہ صاحب روزہ رسول اللہ پر حاضر رہے اور اللہ کے رسول کی زیارت کرتے رہے. تو ایک دن رات کو سوئے، خواب کے اندر آمنہ کے لال باپ مثل و بامثال امام الانبیاء نے زیارت کرائی اور آ کر ارشاد فرمایا کہ خواجہ معین الدین، یہ لفظ معین یعنی دین کا سپہ سالار، دین کی حفاظت کرنے والا، دین کو مدد دینے والا اور دین پر فوقیت رکھنے والا اور دین کو چلانے والا معین یعنی معین الدین، دین کا مددگار، دین کا معین. فرمایا یہ لقب ملا کہ جاؤ سرزمین ہند میں کفر، فرمایا مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی چوٹیوں کو چھو رہا ہے، جاؤ غریب آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے مدینے والے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو، میرے دین کی. تو یہ لفظ معین الدین کسی مفتی نے عطا نہیں کیا، کسی مفکر نے عطا نہیں کیا، کسی مدرس نے عطا نہیں کیا، تیرے اور میرے آقا نے گنبد خضرا سے عطا فرمایا ہے. یہ گنبد خضرا سے معین کا لفظ
فرمایا وہاں سے آپ چلے بغداد کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ اپنے مریدین کو تبلیغ فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تو ابھی سامنے نہیں ہوئے، ابھی دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئے، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں میرے تمام مریدوں آج کھڑے ہو جاؤ، استقبال فرماؤ، مدینے سے میرے نانے مصطفیٰ نے ایک مہمان بھیجا ہے، وہ مہمان کوئی عام نہیں ہے، وہ دین کا سپہ سالار بن کر دین کا مدد کرنے والا اور لقب معین الدین پا کر میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا جس نے اس کی زیارت کر لی، فرمایا کہ اس نے گویا مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے۔ تو تمام مریدین کھڑے ہو گئے، استقبال فرمایا، حضور غوث اعظم نے بھی اپنے سینے سے لگایا۔ تو وہاں بھی مراتب طے ہوئے، تو وہاں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دریا کے کنارے پہ ایک شیر آرام فرما رہا ہے، اور ہندوستان بعد میں جانا، پہلے اس شیر کو جا کے سلام کر، یعنی لاہور کی سرزمین پر داتا علی حاجی ویری کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی وہاں مزار پر انوار پر پہنچے اور جا کر وہاں سلام کیا، فاتحہ پڑھی، قرآن شریف پڑھا، پڑھنے کے بعد جب آپ نے آنکھیں بند کی تو تحت الکسرہ تک آپ کی نگاہ ولایت سفر کر چکی تھی۔ جب آنکھیں بند کی تو فرمایا کہ عرش معلی تک بھی آپ کی بشارت کی کرنیں جا رہی ہیں۔ تو جب دیکھا تو وہیں بیٹھ گئے، تو وہاں داتا صاحب کے قدموں میں ایک حجرہ بنا ہوا ہے، آج بھی وہ حجرہ موجود ہے۔ آپ نے وہاں 40 دن بیٹھ کر اپنے تمام مراتب، تمام فرمایا کہ مراقبے کیے اور چلہ کاٹا، اور اس چلے میں بیٹھ کر تو فرمایا کہ یہاں وہ وقت نہیں ہے جو وضاحت کی جائے۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے قلم سے جو کہتے ہیں ولی نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ولی مٹی میں مل گیا، تو خواجہ صاحب کو کچھ نظر آیا تو آپ نے چلتے وقت ایک اپنی قلم سے داتا صاحب کے مزار پر لکھ کے گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں کامل کاملہ رہنما۔ تو فرمایا کہ بھٹکی ہوں کا دروازہ داتا صاحب ہے، اور بگڑی ہوں کا دروازہ بھی داتا صاحب ہیں۔ تو پتہ چلا خواجہ صاحب کو کچھ فیض ملا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ داتا صاحب کے مزار سے آپ نے یہ فیض حاصل کیا۔ القصہ مختصر، داتا صاحب سے یہ فیض لیتے ہوئے آپ رواں درا ہوئے سرزمین ہندوستان کے جب زمین پر پہنچے، ہر طرف کفر، ہر طرف شرک اور ہر طرف راجہ، فرمایا تھوڑی کے ہم شکل بت بنا کر، اور اس کے عالم کا یہ تھا کہ ایک دن اور رات میں 350 من تیل جلایا جاتا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں، اتنا بڑا مندر اور اتنا بڑا ان ہندو کی عبادت گاہ، اس مندر کے اندر 350 من یومیہ، جس کے اندر تیل چراغوں میں ڈالا جائے تو پھر خود اندازہ کرو وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اور ان کی نذرانے، پیسے، تیل اور لوگوں کی وہاں آنا ساغر ہے، کنواں ہے، تو جس سے وہ پانی تبرکاً سمجھ کر پیتے تھے، نہاتے تھے تو گناہ معاف، پانی پیتے تھے تو بیماریاں ختم، اور اس سر پہ تیل لگاتے تھے تو بیماریاں ختم۔ یعنی ہندو کے عقیدے تھے اگر آج بھی ہماری مشکل کشا پانی ہے تو آنا ساغر کا پانی ہے، آج بھی مشکل کشا ہے تو فرمایا کہ ہندو کے راجے کا جو بت بنایا ہوا ہے وہ بت ہے۔ تو خواجہ صاحب نے جہاں سے لوگ پانی بھرتے وہاں آپ وضو فرماتے، اور آپ کے مریدین بھی وضو فرماتے، آپ کے ساتھ آپ کے مرید جو پیر ہیں بابا فرید الدین شکر گنج مسعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور خواجہ غوث پاک کے قدموں کو دبا کر یہ فیض حاصل کیا،
اور آپ کو وضو کرواتے تھے تو کہا قطب الدین یہ پانی نہیں بھرنے دیں گے، جب یہ لوٹا پانی کا بھر کے لے کے آؤ۔ تو جیسے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آنا ساغر کا اتنا بڑا تالاب اس پر پہنچے، جا کر پانی لیا تو یہ پانی کھینچ کے جیسے بابا صاحب کے پاس پہنچے تو پیچھے سارا آنا ساغر کا کنواں خشک ہو چکا تھا۔ تو تمام کا تمام پانی ختم، یہاں تک کہ جب پتہ چلا راجہ کے بڑے بڑے نوکر اور جا کر وزیر آئے، آ کر بابا جی ہمارے بڑے بڑے لوگ دور سے منتے مان کے آتے ہیں، تو یہاں پر بھی فرمایا وہ فکرہ لکھا کہ آپ سید تھے، نرم دل والے تھے۔ کہا قطب الدین جو پانی گرا دو، پانی ڈال دو، تو آپ کے حکم سے لوٹا ڈالنا تھا، پورا آنا ساغر کا کنواں کنارے تک بھر آیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو فرمایا یہ آل رسول تھے، جب یہ کرامت دیکھی، ان تمام کرامتوں کو دیکھ کر خواجہ صاحب کی 95 برس کی عمر میں 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ ہندوؤں کو دین تبلیغ۔ ایسا کیوں نہ کرتے کہ جس کو غریب کا لقب عرش والا رب دینے والا ہے، معین الدین کا لقب مدینے والا مصطفیٰ دینے والا ہے، تو پھر آپ کیوں نہ دین کی تبلیغ فرمائیں؟ تو آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، تو رات کو چراغ جلا کر مسجد میں کام کیا کرتے تھے۔ تو جب ہندوؤں کو پتہ چلا اذانیں بھی ہو رہی ہیں، مریدین بھی بڑھ رہے ہیں، اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، آپ نے اعلان کر دیا کسی دکان سے تیل نہ دیا جائے، جب تیل نہیں ملے گا رات کو چراغ نہیں جلے گا، جب چراغ نہیں جلے گا تو مسجد کی کام نہیں ہوگا۔